بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرزا جیلمی کے حق میں جن لوگوں نے فتویٰ جات دیے ہیں ہم ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ڈھنگ کا فتویٰ ہوتا تو ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے۔ یہ ایک ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ جات دیے ہیں جن کی علمی لحاظ سے فتویٰ دینے کی اہلیت نہیں ہے۔ کیوں؟ غلط فتویٰ دینے کا وبال ہے۔ ذرا وہ بھی دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من افتیٰ بغیر علم فہو علی من افتاہ، کہ جو شخص بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے تو اس کا بوجھ اسی شخص پر ہوتا ہے جو وہ فتویٰ دیتا ہے۔ جامعہ بنوریہ والوں نے جو فتویٰ دیا وہ تھوڑا سا ہم نے اس کو ڈسکس کیا، اور وہ بھی صرف اس لیے کیا کہ اس کو بنیاد بنایا جا رہا تھا کہ دیکھیں جی وہاں سے فتویٰ آ گیا، اتنا بڑا ادارہ ہے اس نے فتویٰ دیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جن حضرات کا نام لیا جا رہا ہے سارے صحافیوں کی طرف سے، تمام اس کے حامیوں کی طرف سے، کہ دیکھیں جی مفتی مسعود نے فتویٰ دیا ہے، اور اس کے بعد پھر شہنشاہ نقوی نے فتویٰ دیا ہے، اس کے بعد جامعہ عثمانیہ صوت القرآن ہے اس نے فتویٰ دیا ہے، حسن الیاس نے فتویٰ دیا ہے، غامدی نے فتویٰ دیا ہے، امام بری سرکار کا جو گدی نشین ہے اس نے فتویٰ دیا ہے۔ تو ان تمام لوگوں کے بارے میں اہل علم سے سوال کرتا ہوں، کیا ان میں یہ اہلیت ہے کہ یہ فتویٰ دے سکتے ہیں؟ سنیں، فتویٰ دینے کی شرائط کیا ہے؟ متقدمین نے تو یہاں تک کہا کہ جس شخص میں اجتہاد کی صلاحیت ہو وہ فتویٰ دے سکتا ہے، اگر اجتہاد کی صلاحیت نہ ہو تو فتویٰ نہیں دے سکتا۔ لیکن متاخرین کے ہاں پھر یہ کہا گیا کہ چونکہ اجتہاد کی شرط کافی بڑی شرط ہے، اس لیے حدود و قیود کو جاننے والا فتویٰ دے، جسے قرآن و سنت کی حدود و قیود کا پتہ ہو۔ تو آپ ان تمام لوگوں کو دیکھیں، اور میں بھی مختصر سی گفتگو ان حضرات کے بارے میں کرتا ہوں کہ یہ حضرات کیا یہ شرائط پہ پورے اترتے ہیں؟ پہلی شرط حدود و قیود کو جاننے والا ہو پھر فتویٰ دے۔ دوسری شرط من لم یعرف احوال زمانہ او احوال زمانہ فہو جاہل، اگر بندے کو عرف کا نہ پتہ ہو اور عرف کے احوال کا نہ پتہ ہو، اہل زمان کا نہ پتہ ہو، اسے فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر فتویٰ دینے والا بیدار مغز ہونا چاہیے، ہیلوں سے اجتناب کرنے والا ہونا چاہیے، اجرت پسندی میں فتویٰ نہ دے، قول راجے پر فتویٰ دے، ظاہر مطابق شریعت ہونا چاہیے، صاحب بصیرت ہو، کامل العقل ہو، یہ ساری کی ساری اور بھی بہت ساری شرائط ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اے اہل علم، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرات ان شرائط پہ پورے اتر رہے ہیں جن کا نام لیا جا رہا ہے؟ ذرا غامدی صاحب سے سنیں، غامدی صاحب تو یہ کہتے ہیں، وہ تو قادیانیوں کو کلین چٹ دینے کے لیے تیار ہیں، وہ کہتے ہیں میں کسی کے بارے میں حکم لگا ہی نہیں سکتا کہ وہ صاحب ایمان ہے کہ یہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ ایسا شخص کیا فتویٰ دے سکتا ہے؟ غلط کو غلط کیسے کہہ سکتا ہے؟ صحیح کو صحیح کیسے کہہ سکتا ہے؟ اور ان کے ساتھ وہ بیٹھنے والے حسن الیاس صاحب جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ملحد بھی جنت میں چلے جائیں گے، ملحدین کو جنت کا سرٹیفکیٹ دینے والے، آپ ان سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ فتویٰ دیں گے اور وہ صحیح بولیں گے؟ رہی بات وہ امام بری کے گدی نشین کی، بھائی اسے تو علم ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا۔ کسی بڑی جگہ پہ بیٹھے ہونا یا کسی بڑے باپ کا بیٹا ہونا یہ کوئی حق کی دلیل نہیں ہے۔ اہل علم ہونا ضروری ہے، شریعت کو جاننے والا ہونا ضروری ہے، اس کے فتوے کی حیثیت پہلے سمجھے جاتی ہو، وہ پھر فتویٰ دے، اس کے فتوے کی کیا حیثیت ہے۔ اور رہی مفتی طارق مسعود صاحب، وہ تو پہلے ہی وڈرا کر چکے ہیں، وہ پہلے جو بات انہوں نے کی انہوں نے کہا جی میں واپس لیتا ہوں۔ تو ایسے بندے کے فتوے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور اس کے علاوہ جو باقی حضرات کی بات آپ کرتے ہیں ان کے اندر یہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دے سکیں۔ ہاں انشاءاللہ کل ہم فتویٰ جات پہ گفتگو کریں گے، جو فتویٰ جات اس کے خلاف آئے ہیں ذرا وہ پڑھ کے دیکھیں، ان میں ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے، اور علم کے خزانے نظر آتے ہیں، وہاں پر علم کے موتی نظر آتے ہیں، اور فتویٰ دینے کی تمام شرائط کو سامنے رکھا جاتا ہے، پھر فتویٰ دیا جا رہا ہے۔ تو باقی ان فتویٰ جات کو جو اس کے خلاف آئے ہیں انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے۔ باقی ان حضرات کے بارے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، اور آخر میں میں صحافی حضرات سے کہوں گا کہ وہ خواہ مخواہ یہاں پہ آ رہے ہیں، اگر کوئی اعزاز سید ہو، کوئی حسان ہاشمی ہو، یا اشاد بھٹی ہو، یا اس کے علاوہ کوئی بھی اینکر پرسن ہے، بھائی تو آپ کی فیلڈ نہیں ہے، آپ جائیں، آپ جا کر کسی کیلے امرود کے ریٹ کی بات کریں،
اگر آپ نے بات کرنی ہے تو ٹماٹروں کے ریٹ پہ بات کریں. آپ کا یہ کام ہے. آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ یہاں پر آ کر اہل علم میں بیٹھ کر یا اہل علم کی مسند پہ بیٹھ کر آپ فتوے جاری کریں. آپ میں یہ اہلیت نہیں ہے. آپ کو بات کرنی چاہیے تو ان معاملات پہ بات کرنی چاہیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ دنیا کا ریٹ بتائیں. آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ لوگوں کے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے. سبزی منڈی میں آپ جا کے وہاں پہ لوگوں کے مسائل ڈسکس کریں جو آپ کی یہ فیلڈ بنتی ہے. جو آپ کی فیلڈ نہیں بنتی وہاں پہ گفتگو نہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو حق و صداقت کا علم بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.